آپ اس ملک میں رہتے ہیں، شارٹلی نماز، بہت مختصر۔ وہ اس لیے دیکھیں، یاد رکھیں، کوئی بات میں دوست سے اعتراض نہ کریں کہ بھائی مولوی صاحب نے تو بہت ہی مختصر نماز بتا دی ہے۔ یہ نماز آپ نے بار بار کہہ رہا ہوں عام حالات میں نہیں پڑھنی، عام حالات میں نہیں پڑھنی۔ یہ نماز اس وقت پڑھنی ہے جب جاب کا وقت ہو، یا آپ اتنے جاب سے واپسی میں تھکے ہوں کہ دل کرے کہ اس کو قضا ہی کر دو تو بہتر ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ جب یہ ہو کہ بھائی اس کو قضا ہی کر دو یا ٹائم نہیں ہے، یہ نماز نے اس وقت پڑھنی ہے، کیونکہ حکم خدا کی نماز قضا نہیں کرو بلکہ اس کو واجب تک محدود کرو۔ وضو پہلے عرض کر دیتا ہوں جلدی سے، فٹافٹ آپ آتے ہیں، پانی لے کے اپنے ماتھے پہ مارے اور ایسے ایسے 2-4 دفعہ، پھر دوسری دفعہ مار کے اسے 2-4 دفعہ ایسے کر کے پورا کر لیں، سارا چھوٹ جائے۔ اگر داڑھی پڑی ہے تو ضروری نہیں جلد تک جائے، داڑھی سے جلد نظر آ رہی ہے تو جلد تک جانا ضروری۔ اس کے بعد دوسرا پانی لیں، یہ کونی پہ ادھر ڈالیں اور نیچے کی طرف آپ اس کو مساج کریں، مساج کریں، ہاں، یعنی اس کو پانی کو جیسے تیل ملتے ہیں ہر جگہ پانی پہنچے۔ پھر دوسری دفعہ لیں، پہلی دفعہ واجب البتہ ایک ہی دفعہ کافی ہے، واجب کی بات کریں لہٰذا ایک دفعہ آپ نے کر دیا۔ پانی پہنچنا شرط ہے، پانی ڈالنا لوٹے کے ساتھ ڈالیں، ڈبے کے ساتھ ڈالیں، ٹوٹی سے ڈائریکٹ ڈالیں، کوئی حرج نہیں، سمجھ گئے؟ صرف پانی پہنچانا وہ واجب ہے، پانی ڈالنا کتنا ڈالنا ہے کتنا نہیں ڈالنا وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، وہ ایک بک میں ڈالیں، 2 ڈالیں، 4 ڈالیں، ڈالتے رہیں، پانی پہنچانا ضروری ہے، نہ ڈالنا، کیونکہ ڈالنا اور ہوتا ہے پہنچانا اور ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پانی پہنچاؤ، نہ کہ پانی ڈالو۔ ممکن ہے آپ پانی ڈالیں پہنچے نہ پہنچے، زیادہ ڈالنا شرط نہیں، پہنچانا شرط۔ پہنچا دیا ایک دفعہ، پھر ایک دفعہ اس طرف پہنچا دیا، بے شک ایسے 2-4 دفعہ ڈال لیں، ٹوٹی کر لیں، آگے وہ نل کو کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ نے ڈال دیا، یہ ہو گیا آپ کا۔ اب ٹوٹی کو ہاتھ نہیں آپ نے لگانا، پہلے ہی میرے بتا آخری پانی دینے سے پہلے ہی ٹوٹی کو بند کر دیا کریں، دوبارہ ٹوٹی کو ہرگز ہاتھ نہیں لگانا ہے بھیا، کیونکہ مسح کے لیے نیا پانی شامل ہو جائے گا۔ ہو گیا، اس کے بعد آپ مسح کریں۔ مستحب یہ ہے کہ 3 انگلیوں چوڑائی ہو، تو ویسے اگر نہیں ہے تو ایسے کر کے بس ایک تری سی محسوس ہو جائے تو کافی ہے۔ اس باتوں سے پہلے تک اس کو تمام کرنا تاکہ اگلے پانی کے ساتھ آپ کا ہاتھ نہ ملے۔ اس کے بعد یہ ہاتھ لے کے دائیں پاؤں پہ رکھ کے اگر ایسے رکھتے ہیں تو ایسے، یہ جو اوپری ہوئی جگہ اس سے اوپر تک آپ لے آئیں، اور اسی طرح بائیں پاؤں پہ پاؤں کو نہیں ہلانا ہے، آپ نے پاؤں کو نہیں ہلانا ہے ایسے، ہاں جیسے کلچ کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا ہے، ہاتھ کو حرکت دیں گے۔ اسی طرح سر کو، یہ آپ کا واجب کا وضو ہو گیا۔ اس میں نے کلی نہیں بتائی، اس میں ناک میں پانی نہیں بتایا، اس میں ہاتھ نہیں بتایا، کیونکہ یہ مستحبات ہیں وقت کے اعتبار سے۔ یہ فوری وضو ہو گیا، ایک دفعہ منہ دھویا، ایک دفعہ یہ بازو، ایک دفعہ یہ بازو، یہ مسح کیا، یہ مسح کیا، یہ مسح کیا، آپ کلیئر ہو گیا۔ نیت آپ نے پہلے سے کی ہے، نیت یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کھڑے ہو کے کہتا کہ وہ صاحب وضو کرواتے ہیں تو اللہ، یہ کوئی ضرورت ہے، صرف آپ کو اس طرف جانا، ذہن میں نماز کا رکھنا، یہ نیت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ آئے مصلی پہ کھڑے ہوئے، سب سے پہلے آپ کی نیت ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، عشاء کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں۔ فجر فرض کرے ادا کریں، ہم فجر کی مثال دیتے ہیں، فجر ادا کر رہے ہیں تو نیت ذہن میں آپ کے اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا اعوذ باللہ کہنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد کا سورہ الحمدللہ رب العالمین صحیح قرات کر کے آپ نے پڑھ دیا۔ الحمد کے سورے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تمام، یا انا اعطیناک الکوثر، یہ دونوں چھوٹے سورے ہیں۔ یا پڑھ کے اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے قیام، پھر رکوع میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا واجب ہے۔ آگے صلوات پڑھنا مستحب ہے، اگر ٹائم، میں نے کہا واجب کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ 3 دفعہ کا اٹھ گئے، سمیع اللہ بھی کہنا واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر سجدے میں کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ بھی واجب نہیں ہے، پھر سجدے میں چلے گئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اٹھ گئے، پھر اس کے بعد بحول اللہ کہنا بھی واجب نہیں ہے۔ یا حی یا قیوم بھی کہہ سکتے ہیں، یا خاموشی سے بھی
उठ सकते हैं। उठ के फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पहला सूरा पढ़ा, दूसरा, फिर अल्लाह अकबर, ये मुस्तहब, क्योंकि शियों की निशानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाह अकबर, फिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रुकू चले गए, फिर उसके बाद उठने के वक्त उसके बाद समी अल्लाह, ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, और उसके बाद फिर सजदे चले गए, सुभान अल्लाह, फिर उठ के अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसके बाद तशहुद है, वो भी वाजिब जो है वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये हमारी वाजिब। उसके बाद आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये क्या नमाज है? वाजिब, जिस इससे कमतर नमाज आप नहीं पढ़ सकते, ये अकल तरीन है। ये कब पढ़नी है? टाइम ना हो, जॉब पे जा रहे हैं, जॉब पे आपका पूजा जो है वो थोड़ा सा है, उसमें खाना भी आपको खाना है, जो आपकी रिसर्च है, उसमें आपको छोड़ना नहीं है, ये वाली जरूर पढ़ लें, ठीक है या नहीं? क्योंकि अल्लाह आपसे कल भी अर्ज कर रहा था, ये नहीं चाहता कि तुम ज़हमत में पढ़ो। कुरान की आयत है कि हर तुम्हारे लिए आए ना, अल्लाह कहता है रोटी कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन मैं जब अमर करूं उसको एक दफ़ा लब्बैक कह के फौरन चले जाओ, समझ आइए, सख्ती नहीं है। लिहाजा आप जब भी कभी ऐसा मौका है आपके लिए, आप हुज्जत ढीला नहीं रहा कि भाई 10 मिनट लग जाएंगे, नहीं, इस नमाज पे 2 रकातों में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, या 2.5 मिनट मैक्सिमम। कितने? 2.5 मिनट। 2.5 इसके लगाए, अगर इसको थोड़ा और स्पीड से करने को, क्या ज़्यादा स्पीड से पढ़ते हैं मैं ऐसा, तो इसमें आपके 5 या 6 मिनट सर्फ होंगे। ये इंशाअल्लाह आप मुश्किल के हालात में, हर सूरत में ये नहीं पढ़ना है, जब घर में हो, फ्रेश हो, तबीयत बहाल हो, तो फिर आप बेशक सूरह बकरा भी पढ़िएगा, क्या कहना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन तरावियाँ ना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये भी साथ में ध्यान रखें। ये एक वो नमाज अर्ज की है कि जो वाक़ई आपकी इस मुआशरे की ज़रूरत है, मुश्किलात में आपको काम आएगी, छोड़ना नहीं है नमाज को, क्योंकि ये नमाज वो है जो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने किस तरह ख़याम पे पड़ी थी, यानी वाक़ई वो दिल अमान अज़ दिल ज़ैनब, जो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क़ल्ब मुबारक था, इतना मखज़ूम था। और आपने मुसाहिब की बेहतरीन रवायत से जात साहब पढ़ी है कि बीबी फरमाती है कि जब मेरे सर से चादर उतारी गई है तो मुझे हुसैन का खंजर भूल गया। वो बीबी खुदा की कसम शाम गरीबा में चादर दे के क़याम जल चुके हैं, बच्चे बिखर चुके हैं, लेकिन बीबी ने मुसल्ला बचा के अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ी इज्जत और दलील है हमारे लिए कि नमाज को सुबह शुमार न करना। नमाज नूर ऐन अहले बैत है, यकीन मानिएगा। इमाम खुद फरमाते हमारे दिल का चैन है, सुकून है नमाज। और मौला ने एक रात की मोहलत मांगी नहीं थी, बल्कि ये कहा मैं आबादत खुदा इस रूए ज़मीन पे करना चाहता हूँ, इस रूए ज़मीन को हुज्जत खुदा की एक और रात इबादत देना चाहता हूँ। क्या ये ज़हन में रखें कि नमाज को तर्क न करें कभी भी। ये बेशक अम्र के लिए, अम्र को पूरा करने के लिए ये कहते हैं। आपकी बात आप बच्चे से भी कहते हैं कि देखो बच्चा मैंने तुम्हें बुलाया है, वो कहते हैं मेरे हाथ धोने वाले थे, मैंने कपड़े बदलने थे, मैंने क्या करना था, मैंने वो करना था। तो आप कहते हैं कम अज़ कम एक दफ़ा आके मेरी बात तो सुन जाते, फिर जाके बेशक 10 घंटे काम करते रहते। खुदावंद आलम भी रऊफ़ है। इसी तरह खुदा कहता है कि जब मैं बुलाता हूँ तुम एक दफ़ा आके मेरी लब्बैक कह के चले जाओ, ये नहीं कि तुम इधर ही रुके रहो, हाँ बाद में जाके अपने काम करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह इस नमाज के फ़ौरन बाद छोटा सा वक्फा देंगे, वक्फे के बाद दुआ क्वेश्चन शुरू करेंगे। उसके बाद आमाल जो है नमाज है एक, जो कि 2 रकात, पहली रकात अल्हम्दुलिल्लाह के साथ अल्लाह, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जो है अगले वाले आमाल करेंगे। अल्लाहुम्मा ला अंता ज़लाता अमीरुल मोमिनीन, उसके बाद फिर अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह है, और फिर कुरान का अमल करेंगे। उम्मीद करता हूँ 11 साढ़े 11 बजे आपको वक्फे के साथ
جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا جتنی جلدی ہو سکے. آپ دعا کریں گے کیونکہ یہ راتیں دوبارہ پتہ نہیں ہمیں نصیب ہو. یعنی شب شہادت ہے اور شب مغفرت ہے, ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ رب العالمین.